فضیلت کی راتیں اور دن اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ انبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ اسی طرح بعض راتوں اور ایام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ فضیلت کی راتوں میں شب قدر، شب برات، شب معراج اور شب عید کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان راتوں کو پسند فرمانا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان عظیم ہے، اور دنوں میں عاشورہ کے ایام باعث فضیلت ہیں۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ فضیلت کی راتوں اور ایام کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ شب معراج 27ویں رجب کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اسی دن حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئے۔ شیخ خبتہ اللہ نے اپنی اسناد سے بروایت ابو سلمہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس دن کوئی روزہ رکھے اور اس رات عبادت کرے تو اس کو 100 برس روزے رکھنے والے اور 100 سال کی راتوں میں عبادت کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ یہ رات وہ ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں رہ جاتی ہیں، یعنی 27ویں شب، اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب 27ویں رجب آتی تو وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے اور بعد نماز ظہر نفل پڑھنے میں مشغول ہو جاتے۔ اس کے بعد وہ 4 رکعتیں پڑھتے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورۃ القدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھتے تھے۔ پھر عصر تک دعاؤں میں مشغول رہتے۔ انہوں نے فرمایا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رجب کی 27ویں کو 12 رکعت نفل کی نیت سے اس ترکیب سے پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ انا انزلنا اور 12 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے، اور اس کے بعد یعنی نماز سے فارغ ہو کر 1 بار درود شریف اور 3 مرتبہ سبوح قدوس ربنا ورب الملکوت والروح رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأعظم، پھر 100 بار درود شریف، 100 بار درود شریف، 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ وتوب الیہ، اور 100 بار تسبیح پڑھے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور تمام مسلمانوں مرد و زن کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے 5 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ مخلوق کا عمر بھر محتاج نہ ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی ہوائیں اسے پہنچتی رہیں گی اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا معنی نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں تقدیر اور رزق کی تقسیم فرماتا ہے۔ پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان مہینے کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات فرماتا ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش چاہتا ہو تاکہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی جو تندرستی مانگے تاکہ میں اسے تندرستی دوں، ہے کوئی محتاج جو آسودہ حالی چاہتا ہو تاکہ میں اسے آسودہ کر دوں۔ چنانچہ صبح تک یہی ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور مشرک، دل میں کینہ رکھنے والے، رشتہ داریوں کو منقطع کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ شب قدر
शब क़द्र एक मुबारक रात है जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में होती है। इस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर है, इसलिए शब क़द्र बहुत ही फ़जीलत वाली रात है। लिहाजा शब क़द्र में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल और ज़िक्र इलाही करना चाहिए। शब क़द्र की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।